بہرحال بینے کو بھی اپنے ساتھی کی باتیں بڑی عجیب سی معلوم ہو رہی تھیں، کیونکہ اکثر لیوں کرسی پر لیٹ جاتا تھا اور انگڑائیاں لے لے کے مبہم سے انداز میں زندگی کی شکایت کرنے لگتا تھا۔ بات یہ ہے کہ تم کچھ تفریح وغیرہ تو کرتے ہی نہیں جس سے دل بہلے، بینے کہتا۔ کیا تفریح کروں؟ تمہاری جگہ میں ہوتا تو ایک خراد لے لیتا۔ لیکن میں خراد چلانا تو جانتا ہی نہیں، کلرک جواب دیتا۔ او ہو، یہ تو ٹھیک ہے، حقارت اور اطمینان کے ملے جلے انداز کے ساتھ بینے اپنی ٹھوڑی ملتے ہوئے کہتا۔ لیوں ایسی محبت سے تھک گیا تھا جس کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلتا ہو۔ وہ ایک ہی طرح زندگی بسر کرتے کرتے کچھ پجمردہ سا رہنے لگا تھا، خصوصاً اس وجہ سے کہ سہارے کے لیے نہ تو کوئی دلچسپی تھی نہ کوئی امید۔ وہ یوں ویل اور یوں ویل والوں سے اتنا اکتا گیا تھا کہ بعض آدمیوں اور بعض مکانوں کو دیکھتے ہی اسے ایسی جھنجھلاہٹ ہوتی جو سہاری نہ جاتی۔ حالانکہ دوا فروش اچھا خاصا آدمی تھا، مگر وہ بھی بالکل ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایک نئی زندگی کی امید اسے جتنا مسحور کرتی تھی اتنا ہی ڈراتی بھی تھی۔ یہ اندیشہ جلد ہی اضطراب میں تبدیل ہو گیا اور پھر اس کے کانوں میں پیرس کی رقص گاہوں کے نغمے اور طوائفوں کے قہقہے گونجنے لگے۔ چونکہ اسے اپنی تعلیم تو وہیں مکمل کرنی تھی، تو پھر فوراً ہی وہاں کیوں نہ چلا جائے؟ آخر اس میں کون سی چیز مانے تھی؟ اس نے تیاریاں شروع کر دیں اور پہلے ہی سے طے کر لیا کہ اس کا وقت کس طرح گزرے گا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک کمرہ پوری طرح سجا لیا۔ وہ پیرس میں فنکاروں کی سی زندگی بسر کرے گا، سارنگی بجانا سیکھے گا۔ اس کے پاس ایک ڈریسنگ گاؤن، ایک اندلسی ٹوپی اور مخمل کی نیلی سلیپریں ہوں گی۔ وہ ابھی سے اپنے تصور میں یہ دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس کے آتش دان کے اوپر دو تلواریں قینچی کی شکل میں ٹنگی ہوئی ہیں۔ ان کے اوپر ایک سارنگی لٹکی ہے جس پر موت کا چہرہ بنا ہوا ہے۔ دقت یہ تھی کہ ماں کی اجازت کیسے حاصل ہو، مگر لیوں کی تجویز سے زیادہ معقول اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ جس وکیل کے یہاں وہ ملازم تھا اس کا بھی یہی مشورہ تھا کہ کسی بڑے وکیل کے یہاں چلے جاؤ، وہاں تم زیادہ تیزی سے ترقی کر سکو گے۔ لیوں نے درمیانی راستہ اختیار کیا اور رواں میں کسی وکیل کے یہاں کلرکی تلاش کرنی چاہی، لیکن جب نہیں ملی تو آخرکار اس نے اپنی ماں کو ایک لمبا چوڑا اور بہت مفصل خط لکھا، جس میں اس نے پوری وجوہات بنائی کہ میرا فوراً پیرس جا کے رہنا کیوں ضروری ہے۔ ماں نے اجازت دے دی، مگر لیوں نے روانہ ہونے میں جلدی نہیں کی۔ ایک مہینے تک ہر روز اویر اس کے لیے یونویل سے رواں اور رواں سے یونویل بکس اور بنڈل لاتا لے جاتا رہا۔ لیوں نے کپڑوں سے ٹرنک بھر لیے، اپنی تینوں آرام کرسیوں کے گدے بدلوائے، درجنوں نیکٹائیاں خرید لیں، غرض کے اتنی تیاریاں کر لیں جیسے ساری دنیا کے گرد سفر کرنے کا ارادہ ہو۔ مگر اتنے کام کر چکنے کے باوجود وہ اپنی روانگی کو ہفتوں ملتوی کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے اپنی ماں کا خط ملا جس میں اسے نصیحت کی گئی تھی کہ چھٹیوں سے پہلے امتحان پاس کرنا چاہتے ہو تو فوراً روانہ ہو جاؤ۔ جب رخصت ہونے کا وقت آیا تو مادام اومے کے آنسو نکل آئے، زوشتیں سبکیاں لینے لگا۔ اومے نے ہمت ور آدمی ہونے کی حیثیت سے اپنے جذبات کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنے دوست کا اوور کوٹ اٹھا لیا کہ چلو وکیل صاحب کے دروازے تک میں لے چلوں گا۔ وکیل صاحب لیوں کو اپنی گاڑی میں رواں لے جا رہے تھے۔ لیوں کے پاس بس اتنا وقت تھا کہ مونسے اور بواری سے رخصت ہو لے۔ جب وہ زینے کے پاس پہنچا تو اس کا سانس چڑھ گیا تھا، چنانچہ اسے رکنا پڑا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی مادام بواری جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ لیجیے میں پھر آ گیا، لیوں نے کہا، مجھے پہلے سے یقین تھا۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی اور اس کا دوران خون ایسا تیز ہوا کہ وہ اوپر سے نیچے تک سرخ ہو گئی اور اسی طرح چوکھٹ سے کندھے لگائے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں؟ لیوں نے پوچھا۔ باہر گئے ہوئے ہیں، ایما نے دوبارہ کہا۔ باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر خاموشی طاری ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے دل ایک ہی اذیت میں مبتلا تھے اور دو دھڑکتے ہوئے سینوں کی طرح ایک دوسرے سے ہم آغوش ہو گئے تھے۔ میں ذرا برت کو پیار کرنا چاہتا ہوں، لیوں نے کہا۔ ایما نے دو چار سیڑھیاں اتر کے فیلستے کو پکارا۔ لیوں نے ایک لمبی سی نظر اپنے چاروں طرف ڈالی جو دیواروں پر، لیمپوں پر، آتش دان پر سب جگہ پھر گئی، جیسے ہر چیز کے اندر اتر جانا چاہتی ہو، ہر چیز کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہو۔ لیکن ایما واپس آ گئی اور ملازمہ برت کو لے آئی جو ایک ڈوری میں بندھی ہوئی الٹی پنچکی ہلا رہی تھی۔ لیوں نے اس کی گردن پر کئی دفعہ بوسہ دیا، اچھا بچی خدا حافظ، پیاری بچی خدا حافظ، اور اس نے بچی کو ماں کی گود میں دے دیا۔ اسے لے جاؤ، وہ بولی۔ اب وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ ایما نے لیوں کی طرف پیٹھ کر رکھی تھی اور اس کا چہرہ کھڑکی کے شیشے سے لگا ہوا تھا۔ لیوں ٹوپی ہاتھ میں لیے اسے آہستہ آہستہ اپنی ران پر مار رہا تھا۔ بارش ہونے والی ہے، ایما نے کہا۔
میرے پاس اوور کوٹ ہے، اس نے جواب دیا۔ اچھا۔ ایما نے لیون کی طرف منہ کر لیا۔ اس کی ٹھوڑی نیچے کو تھی اور ماتھا آگے کو جھکا ہوا تھا۔ ابروؤں کی کمانوں تک ماتھے پر روشنی اس طرح پڑ رہی تھی جیسے سنگ مرمر کے ٹکڑے پر، اور یہ بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ایما افق کے پاس کیا دیکھ رہی ہے یا اپنے دل میں کیا سوچ رہی ہے۔ اچھا، خدا حافظ، لیون نے آہ بھر کر کہا۔ ایما نے جلدی سے سر اوپر کر لیا۔ ہاں، خدا حافظ، جاؤ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ لیون نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ کچھ تذبذب میں پڑ گئی۔ اچھا تو پھر انگریزی طریقہ ہی صحیح۔ ایما نے اسے اپنا پورا ہاتھ پکڑا کر زبردستی ہنستے ہوئے کہا۔ لیو نے اس کا ہاتھ اپنی انگلیوں کے بیچ میں محسوس کیا اور اسے ایسا معلوم ہوا جیسے اس کی ساری زندگی کی پوری روح کھنچ کر اس نامعلوم ہتھیلی میں اتری چلی جا رہی ہو۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ کھول دیا۔ ان کی آنکھیں دوبارہ ملیں اور وہ غائب ہو گیا۔ جب وہ بازار میں پہنچا تو رک گیا اور ایک کھمبے کے پیچھے چھپ کر 4 ہرے پردوں والے اس سفید مکان کی طرف آخری بار دیکھا۔ اسے کچھ ایسا معلوم ہوا جیسے کمرے میں کھڑکی کے پیچھے ایک سایہ سا نظر آیا ہو، لیکن پردہ سلاخ پر ایسے پھسلا جیسے کوئی اسے چھو ہی نہ رہا ہو۔ اس کی ٹیڑھی تہیں آہستہ آہستہ کھلتی چلی گئیں اور ایک ساتھ پھیل گئیں، اور پردہ بالکل سیدھا اور ایسا بے حس و حرکت لٹک گیا جیسے چونے کی دیوار۔ لیو نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اسے دور سے نظر آیا کہ اس کے آقا کی ٹمٹم سڑک پر موجود ہے اور اس کے قریب ایک آدمی کپڑوں پر ایک موٹی سی چادر باندھے گھوڑی کی لگام پکڑے کھڑا ہے۔ اومے اور مونسی اور گلومے باتیں کر رہے تھے۔ انہیں اس کا انتظار تھا۔ آؤ گلے مل لیں، دوا فروش نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا۔ لو میرے بھائی، یہ رہا تمہارا اوور کوٹ، ذرا سردی سے بچنا، ہر بات میں احتیاط رکھنا، سمجھے؟ ہر بات میں احتیاط رکھنا۔ آؤ لیوں، بیٹھو، وکیل صاحب نے کہا۔ اومے ٹمٹم کے تختے پر جھک گیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے رک رک کے یہ 4 غمناک لفظ کہے۔ خدا خیریت سے پہنچائے۔ خدا حافظ، مونسی اور گلومے نے کہا۔ لگام چھوڑ دو۔ وہ لوگ روانہ ہو گئے اور اومے گھر چلا آیا۔ مادام بواری نے باغ کی طرف والی کھڑکی کھول لی تھی اور ٹکٹکی باندھے بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ رواں کی سمت میں ڈوبتے ہوئے سورج کے چاروں طرف بادل جمع ہو رہے تھے اور پھر ان کے کالے کالے ستون جلدی سے پیچھے ہٹ بھی جاتے تھے۔ ان کے پیچھے سے سورج کی بڑی بڑی کرنیں اس طرح نکل رہی تھیں جیسے ہوا میں لٹکی ہوئی کمان کے سنہرے تیر۔ باقی آسمان بالکل خالی اور چینی کی طرح سفید تھا، لیکن ہوا کا ایسا زبردست جھونکا آیا کہ چنار کے پیڑ جھک گئے اور یکایک بارش ہونے لگی۔ ہرے ہرے پتوں پر پانی کے قطرے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ پھر سورج دوبارہ نکل آیا۔ مرغیاں کڑکڑانے لگیں۔ بھیگی ہوئی جھاڑیوں میں چڑیوں نے پر پھڑپھڑانے شروع کر دیے اور بجری کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے نالے رواں تھے ان میں پانی کے ساتھ ساتھ سرخ سرخ پھول بہنے لگے۔ اب تک تو وہ نہ جانے کتنی دور جا پہنچا ہوگا، ایما نے سوچا۔ اپنے معمول کے مطابق مونسی اور اومے ٹھیک 6:30 بجے کھانے کے دوران میں آ پہنچا۔ اچھا، وہ بولا، تو گویا ہمارا دوست رخصت ہو گیا۔ دکھائی تو یہی دیتا ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا، پھر اپنی کرسی پر مڑ کے بولا۔ گھر کی کیا خبریں ہیں؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، البتہ آج تیسرے پہر میری بیوی ذرا اداس رہی۔ آپ عورتوں کی حالت جانتے ہی ہیں، ذرا سی بات سے پریشان ہو جاتی ہیں، خاص طور سے میری بیوی۔ لیکن اس پر اعتراض کرنا بھی غلط ہے کیونکہ عورتوں کا اعصابی نظام ہمارے نظام سے زیادہ سریع الحس ہوتا ہے۔ بیچارہ لیوں، چارلز نے کہا، پیرس میں کیسے رہے گا؟ اسے وہاں کی عادت پڑ جائے گی کہ نہیں؟ مادام بواری نے ٹھنڈا سانس لیا۔ رہنے بھی دیجیے، دوا فروش چٹخارا لے کے بولا۔ ہوٹلوں میں دعوتیں ہیں، ناچ گانا ہے، شراب ہے، یقین مانیے بڑی دل لگی رہے گی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ لیوں ایسا آدمی نہیں جو وہاں جا کے بگڑ جائے، بواری نے اعتراض کیا۔ ویسے تو میرا بھی یہی خیال ہے، مونسی اور اومے نے جلدی سے کہا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے بھی وہی کرنا پڑے گا جو دوسرے کرتے ہیں۔ یہ ڈر رہے گا نا کہ لوگ کہیں مجھے زاہد خشک نہ سمجھنے لگیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ بدماش لڑکے لیٹن کوارٹر میں ایکٹریسوں کے ساتھ مل کے کیا کیا گل کھلاتے ہیں۔ پھر پیرس میں طالب علموں کی قدر بھی بہت ہوتی ہے۔ بس 2-1 باتوں میں کمال حاصل ہو تو بڑے سے بڑے لوگوں کی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو فوبور سے جرمے کی عورتیں ان پر عاشق ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے بعد میں انہیں بڑی عمدہ عمدہ جگہ شادی کرنے کے موقع ملتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، لیکن مجھے اس کی طرف سے اندیشہ ہے کہ وہاں… آپ ٹھیک کہتے ہیں، دوا فروش نے بات کاٹی۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے اور وہاں ہمیشہ بڑی ہوشیاری سے کام لینا پڑتا ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ آپ باغ میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی نمودار ہوتا ہے، بڑے عمدہ کپڑے، بلکہ سینے پر تمغہ لگا ہوا، شکل صورت سے معلوم ہو کہ جیسے کوئی بڑا سرکاری افسر ہے۔ وہ آپ کے قریب آتا ہے،
اور کسی نہ کسی طرح جان پہچان پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، نسوار پیش کرتا ہے، یا آپ کی ٹوپی گر پڑی ہو تو اٹھا کے آپ کو پکڑا دیتا ہے۔ پھر آپ کی بے تکلفی بڑھ جاتی ہے، وہ آپ کو کسی قہوہ خانے میں لے جاتا ہے یا اپنے گاؤں والے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہاں شراب کا دور چلتا ہے اور وہ آدمی ہر قسم کے لوگوں سے آپ کا تعارف کراتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ آپ کی گھڑی اڑانے کی فکر میں ہے یا آپ کو کسی اور خطرناک راہ پہ لگانا چاہتا ہے۔ درست ہے، چارلز نے کہا، مگر اس وقت میرے ذہن میں تو خاص طور سے بیماریوں کی بات تھی، مثلاً موتی جھرا۔ یہ بیماری مفصلات سے آنے والے طالب علموں کو بہت ہوتی ہے۔ ایما کانپ اٹھی۔ دوا فروش بولا، غذا کی تبدیلی اور اس سے جو سارے نظام میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے یہ اس کی وجہ ہے، اور پھر پیرس کا پانی، بس خدا بچائے۔ دوسرے ہوٹلوں کے کھانے بڑے مسالے دار ہوتے ہیں، ان سے خون میں گرمی آ جاتی ہے۔ لوگ چاہیں جو کہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان سے تو اپنا سیدھا سادہ شوربہ اچھا، اور میری پوچھئے تو مجھے تو ہمیشہ سے سادہ زندگی پسند رہی ہے۔ صحت کے لیے بھی یہی زیادہ مفید ہے۔ چنانچہ جب میں رواں میں دوا سازی پڑھ رہا تھا تو میں بورڈنگ ہاؤس میں رہتا تھا اور پروفیسروں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ اس کی باتیں اسی انداز سے جاری رہیں اور وہ عمومی اعتبار سے اپنی رائیں اور اپنی پسند ناپسند کا حال بیان کرتا رہا، یہاں تک کہ زوشتے اسے بلانے آ پہنچا کہ چلیے ایک انڈے میں دوا ملا دیجئے، ایک آدمی کو ضرورت ہے۔ ایک گھڑی کو چین نہیں ملتا، وہ چیخ اٹھا، بس ہر وقت کام کام، ایک منٹ کے لیے باہر نکلنے کی مجال نہیں، کولو کے بیل کی طرح بس ہر وقت جتا رہوں، اچھی خاصی غلامی ہے۔ پھر جب وہ دروازے میں جا پہنچا تو بولا، ہاں ایک بات یاد آ گئی، آپ نے وہ خبر سنی؟ کون سی خبر؟ اس بات کا بڑا امکان ہے، اومے بھویں تان کر اور انتہائی سنجیدہ چہرہ بنا کے کہنے لگا، کہ سین کے علاقے کا زراعتی جلسہ اس سال یوم ویل لیبئی میں ہوگا۔ بہر صورت یہ افواہ گرم ہے، آج صبح اخبار میں بھی کچھ اشارہ تھا، ہمارے ضلع کے لیے یہ واقعہ بڑا اہم ہوگا، لیکن خیر اس کے بارے میں پھر باتیں ہوں گی۔ شکریہ، مجھے دکھائی دے رہا ہے زوشتے کے پاس لالٹین ہے۔ اگلا دن ایما کے لیے بڑی بے رونقی اور بے لطفی کا رہا۔ ہر چیز ایک سیاسی دھند میں لپٹی ہوئی معلوم ہوتی تھی، جو یہاں وہاں ہر جگہ الٹی سیدھی اڑتی پھر رہی تھی اور چیزوں پر منڈلا رہی تھی۔ رنج و اندوہ اس کی روح میں مدفون اس طرح ہلکے ہلکے چیخ رہا تھا جیسے شکستہ قلعوں میں جاڑوں کی تیز ہوا۔ یہ وہی بیداری کے خواب تھے جو ہم کبھی لوٹ کے نہ آنے والی چیزوں پر مرکوز کر دیتے ہیں، وہی اداسی تھی جو ہر آس ٹوٹ جانے کے بعد ہمیں جکڑ لیتی ہے، وہی درد تھا جو زندگی کے سارے معمولات میں خلل پڑ جانے اور کسی طویل ارتعاش کے یکایک بند ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح وہ بھی ایثار سے لوٹنے کے بعد ہوا تھا اور ناچ گانا اس کے دماغ میں چکر لگا رہا تھا، اسی طرح اب بھی ایما کا دل ایک تاریک افسردگی، ایک بے حس و حرکت مایوسی سے لبریز تھا۔ لیوں کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے پھر رہی تھی، وہ اصل سے زیادہ لمبا، زیادہ حسین، زیادہ دلکش اور زیادہ پراسرار ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ جدا ہو گیا تھا مگر ایما کے پاس سے گیا نہیں تھا، وہ اسی طرح موجود تھا اور مکان کی دیواروں پر اس کا سایہ پڑتا معلوم ہوتا تھا۔ جس قالین پر وہ چلا تھا، جن کرسیوں پر وہ بیٹھا تھا، ان سے ایما کی نظریں ہٹائے نہ ہٹتی تھی۔ دریا اب بھی اسی طرح رواں دواں تھا اور پھسلواں کناروں کے ساتھ ساتھ اس کی لہریں آہستہ آہستہ بہہ رہی تھیں۔ وہ دونوں اس دریا کے کنارے اکثر ٹہلے تھے اور کائی لگے ہوئے پتھروں کے اوپر موجوں کی سرسراہٹ سنی تھی۔ دھوپ کیسی چمکدار ہوا کرتی تھی۔ باغ کے دوسرے سرے پر تیسرے پہر کے وقت سائے میں اکٹھے بیٹھ کر انہوں نے کیسی کیسی مسرت انگیز گھڑیاں ساتھ گزاری تھیں۔ وہ سوکھی لکڑیوں کی چوکی پہ ننگے سر بیٹھ کے با آواز بلند پڑھا کرتا تھا۔ چراگاہ کی تازہ تازہ ہوا میں کتاب کے ورق اور چمن کے پھول لرزنے لگتے تھے۔ وہ جا چکا تھا۔ اس کی زندگی کی واحد دل بستگی، مسرت کی اکیلی امید، جب خوشی خود اس کے پاس آ گئی تھی تو اس نے کیوں نہ فیض اٹھایا؟ مسرت اس کے پاس سے بھاگنے والی تھی تو دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کا زور لگا کے اپنی گرفت میں کیوں نہ لے لیا؟ اور وہ اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ میں نے لیوں سے محبت کیوں نہیں کی۔ وہ اس کے ہونٹوں کی پیاس میں تڑپنے لگی۔ اسے یہ جنون اٹھا کہ لیوں کے پیچھے بھاگی چلی جاؤں، اس سے جا ملوں، اپنے آپ کو اس کی آغوش میں دے دوں اور اس سے کہوں، لو میں آ گئی، میں تمہاری ہوں۔ لیکن اس مہم کی دشواریوں کا خیال کر کے ایما رک گئی۔ حسرت اور افسوس نے ایما کی خواہشات کو اور بھی بڑھا دیا اور وہ شدید سے شدید تر ہو گئیں۔ اب لیوں کی یاد اس کی اکتاہٹ اور بیزاری کا مرکز بن کے رہ گئی۔ روس کے میدانوں میں برف کے اوپر مسافر جو آگ چھوڑ جاتے ہیں، اس میں بھی ایسے چمکدار شعلے کیا اٹھتے ہوں گے جیسے اس آگ میں اٹھتے تھے۔ اپنے تصور میں دوڑ کے لیوں کی طرف بڑھتی، اس سے لپٹتی جاتی، بجھتی ہوئی چنگاریوں کو بڑی احتیاط سے کریدتی،
چاروں طرف ٹٹولتی کہ کوئی چیز تو ایسی ملے جس سے آگ پھر بھڑک جائے۔ پرانی سے پرانی یادیں، نئے سے نئے واقعات، جو کچھ اس پر گزرا تھا، جو کچھ اس نے تصور میں دیکھا تھا، عشرت انگیز تمنائیں جو کبھی بارور نہیں ہوئیں، مسرت اندوزی کے منصوبے جو مری ہوئی شاخوں کی طرح ہوا میں چرمر ہو کے رہ گئے، اپنی بے ثمر پاک بازی، اپنی کھوئی ہوئی امیدیں، شوہر کے راز و نیاز، ان سب کو اکٹھا کر لیتی، ہر چیز اٹھا لیتی اور سب کو اپنی افسردگی کا ایندھن بناتی۔ مگر چنگاریاں ٹھنڈی پڑنے لگی، یا تو اس وجہ سے کہ ایندھن ہی ختم ہو گیا تھا، یا پھر اس وجہ سے کہ بہت زیادہ جھونک دیا گیا تھا۔ جدائی نے آہستہ آہستہ محبت کو دبا دیا، زندگی کے معمول نے حسرت و یاس کا گلا گھونٹ دیا۔ جس شعلہ زن روشنی نے اس کے زرد زرد آسمان کو ایک دم سے ارغوانی بنا دیا تھا، اب اس پر دھند چھا گئی اور وہ نور ہلکے ہلکے غائب ہوتا چلا گیا۔ اس کا ضمیر تو سو ہی چکا تھا۔ شوہر سے جو بیزاری تھی وہ عاشق کی لگن نظر آئی، اور نفرت کی جلن محبت کی گرمی معلوم ہوئی۔ لیکن جب طوفان کی بلاخیزیاں اسی طرح جاری رہیں اور عشق کی چنگاریاں جلتے جلتے راکھ ہونے لگیں، تو اس نے دیکھا نہ تو کہیں سے مدد آتی ہے، نہ دن نکلتا ہے، ہر طرف رات ہی رات ہے، اور وہ اس ہولناک ٹھنڈ میں سن ہو کے رہ گئی جو اس کی نس نس میں اتری چلی جا رہی تھی۔ پھر توست کے بیزار کن صبح و شام کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اب وہ اپنے آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ غمزدہ سمجھنے لگی، کیونکہ وہ دکھ بھگت چکی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی یقین تھا کہ یہ دکھ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ جس عورت نے ایسی ایسی قربانیاں اپنے سر لے لی ہوں، اسے اتنا تو حق پہنچتا ہے کہ دو چار باتوں میں اپنی منمانی کر لے۔ اس نے گوتھک طرز کی رحل خرید لی اور ناخنوں پر پالش کرنے کے لیے مہینے بھر میں 14 فرانک کے نیبو لیے۔ رواں سے لکھ کے نیلا کشمیری گاؤن منگوایا، لیوریو سے ایک بہترین قسم کا رومال خریدا اور اسے ڈریسنگ گاؤن کے اوپر کمر میں باندھنے لگی، اور اس کا یہ دستور ہو گیا کہ تمام پردے کھینچ دیتی اور یہ لباس پہنے، کتاب ہاتھ میں لیے کوچ پہ جا لیٹتی۔ وہ اپنے بال بنانے کا انداز اکثر بدلتی رہتی، کبھی چینی انداز کے بال بناتی، کبھی لچھوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیتی، کبھی گوند کے چٹا لپیٹ لیتی، کبھی مردوں کی طرح بائیں طرف مانگ نکالتی اور بالوں کو دبا دبا کے اندر موڑ دیتی۔ اسے اطالوی سیکھنے کی اچنگ اٹھی، چنانچہ کئی کئی لغتیں، ایک قواعد اور بہت سا سفید کاغذ خرید لائی۔ پھر اس نے سنجیدہ مضامین مثلاً تاریخ اور فلسفہ پڑھنے کی کوشش کی۔ رات کو بعض دفعہ چارلز چونک کے اٹھ بیٹھتا، اسے خیال ہوتا کہ مجھے کوئی مریض پکار رہا ہے۔ وہ ہکلاتے ہوئے کہتا، آتا ہوں، مگر دراصل یہ دیا سلائی رگڑنے کی آواز ہوتی۔ ایما راتوں کو اٹھ اٹھ کے چراغ جلایا کرتی تھی، لیکن مطالعے کا بھی وہی حشر ہوا جو کاڑھنے بننے کا ہوا تھا۔ یعنی الماری میں بیسیوں ایسی چیزیں تھیں جنہیں ابھی تو کاڑھنا شروع کیا تھا اور ابھی وہاں لے جا کے ڈال دیا۔ اسی طرح وہ ایک کتاب اٹھاتی، پھر اسے چھوڑ دیتی اور دوسری کتابیں پڑھنے لگتی۔ اس پر کچھ ایسے دورے سے پڑھتے تھے کہ اس وقت ذرا سے میں وہ احمقانہ سے احمقانہ بات کرنے پر اتر آتی تھی۔ ایک دن اپنے شوہر کی ضد میں کہنے لگی کہ میں برانڈی کا بڑا گلاس پی سکتی ہوں۔ چارلز اپنی حماقت میں بول اٹھا کہ پی کے دکھاؤ تو جانے۔ چنانچہ واقعی وہ غٹ غٹ سارا گلاس چڑھا گئی اور ایک بوند نہ چھوڑی۔ یوں ویل کی عورتیں کہتی تھیں کہ ایما بڑی چلبلی ہے، مگر اس کے باوجود اس کے چہرے پر زندہ دلی کے آثار کبھی نہیں دکھائی دیے، اور عموماً اس کے ہونٹوں کے کناروں پر وہ منجمد سا کھچاؤ نظر آتا تھا جو ایسی عورتوں کے چہروں پر ہوتا ہے جن کی جوانی شادی کے انتظار ہی انتظار میں بیت چکی ہو، یا ایسے مردوں کے چہروں پر جو اپنے عزائم میں ناکامیاب رہے ہوں۔ وہ سر سے پیر تک زرد تھی، چادر کی طرح سفید، اس کی ناک کی کھال نتنوں کے قریب کچھ سکڑی ہوئی سی تھی اور آنکھیں کھوئی کھوئی سی رہتی تھی۔ جس دن اسے اپنی کنپٹیوں پر 3 سفید بال نظر آئے تھے، اس دن سے اپنے بڑھاپے کا بہت ذکر کرنے لگی تھی۔ اسے اکثر غش آتا رہتا تھا، بلکہ ایک دن تو اس نے خون بھی تھوکا، اور جب چارلز گھبرا گھبرا کر اس کے چاروں طرف پھرنے لگا تو وہ بولی، ایسی کیا بات ہے؟ چارلز مطالعے کے کمرے میں گیا اور مصنوعی کاسہ سر کے نیچے آرام کرسی پر بیٹھ کر میز پر دونوں کوہنیاں ٹکائے رونے لگا۔ پھر اس نے اپنی ماں کو خط لکھ کے بلایا اور دونوں میں ایما کے متعلق بڑے لمبے چوڑے مشورے ہوئے۔ اب فیصلہ ہو تو کیا ہو، ایما علاج معالجے پر راضی تو نہیں ہوتی، کریں تو کیا کریں؟ تمہیں کچھ خبر ہے تمہاری بیوی کو کیا چاہیے؟ بڑی مادام بواری نے جواب دیا۔ اس کے لیے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ زبردستی اس سے کچھ محنت مزدوری کرائی جائے، جس میں خالی تو نہ بیٹھے، جیسے اور عورتوں کو کام کاج کر کے اپنا پیٹ پالنا پڑتا ہے، اسی طرح اسے بھی روزی کمانی پڑے تو یہ چکر وکر کبھی نہ آئے۔ سارا دن یوں ہی بیکاری میں گزرتا ہے، دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے ہیں، بس یہ ہے بیماری کی اصل جڑ۔ مگر وہ تو ہر وقت مشغول رہتی ہے، چارلز نے کہا۔ ہاں، مگر کس کام میں؟ ناول اور بری بری کتابیں پڑھنے میں ہی نا، جن میں مذہب کے خلاف باتیں ہوتی ہیں،
اور والٹیر کے حوالے دے دے کے پادریوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مگر بیٹے، ان باتوں سے آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ جو آدمی خدا کو نہیں مانتا اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بات طے پا گئی کہ ایما کو ناول نہ پڑھنے دیے جائیں۔ یہ مہم ایسی آسان نہیں معلوم ہوتی تھی۔ بیچاری بڑھیا نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا۔ اس نے بتایا کہ جب میں رواں سے گزروں گی تو لائبریری جا کے کہہ دوں گی کہ اب ایما ممبر نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن اگر لائبریری والے نے اپنی زہریلی لین دین بند نہیں کی تو کیا چارلز کو تھانے میں رپٹ لکھوانے کا حق نہیں ہوگا؟ ساس اور بہو بڑی سرد مہری سے رخصت ہوئیں۔ 3 ہفتے ان دونوں کا ساتھ رہا تھا، لیکن اس دوران میں کھانے کے وقت اور رات کو سونے کے لیے جانے سے پہلے جو 2-4 رسمی فقرے کہے جاتے ہیں، ان کے علاوہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے شاید 5-6 لفظ کہے ہوں تو کہے ہوں۔ بڑی مادام بواری بدھ کے دن روانہ ہوئی۔ اس روز یوں ویل میں پینٹ تھی۔ صبح سے چوک میں گاڑیاں ہی گاڑیاں بھری ہوئی تھیں۔ یہ گاڑیاں الٹی کھڑی تھیں اور بم اوپر اٹھے ہوئے تھے، اور گرجا سے لے کر سرائے تک مکانوں کے ساتھ ساتھ ان کی قطار چلی گئی تھی۔ سڑک کے دوسری طرف کرمچ کے پردے تنے ہوئے تھے اور وہاں دھاریوں دار سوتی کپڑا، کمبل، اونی جرابیں بک رہی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ گھوڑے کا ساز اور نیلے فیتے کے لچھے بھی جن کے سرے ہوا میں پھڑپھڑا رہے تھے۔ دھات کا سامان انڈوں کے ڈھیروں اور پنیر کی چکتیوں کے بیچ میں زمین پر پھیلا ہوا تھا، اور پنیر میں چپچپاتے ہوئے تنکے کھنسے ہوئے تھے۔ ناچ کی مشینوں کے قریب کٹ گھر رکھے تھے جن کی سلاخوں میں سے گردن نکال نکال کے مرغیاں کڑکڑا رہی تھیں۔ لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو گئے تھے اور وہاں سے ہلنے کا نام نہ لیتے تھے۔ بعض دفعہ تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دوا فروش کی دکان کا اگلا حصہ ٹوٹ کے رہ جائے گا۔ بدھ کے دن اس کی دکان میں تل دھرنے کو جگہ نہ ہوتی تھی۔ آس پاس کے گاؤں میں اومے کی ایسی شہرت تھی کہ لوگ دوائیں خریدنے کے لیے نہیں بلکہ محض نبض دکھانے کے لیے اندر دھسے چلے آتے تھے۔ اس کی زبردست خود اعتمادی دہقانیوں کو مروب کر لیتی تھی۔ وہ اسے دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے بڑا ڈاکٹر سمجھتے تھے۔ ایما اپنی کھڑکی میں جھکی کھڑی تھی۔ یہ اکثر اس کا مشغلہ رہتا تھا۔ قصبوں میں تھیٹر اور سیرگاہ کی قائم مقام کھڑکی ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنا دل بہلانے کے لیے کھڑی کچھ دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں اسے ایک شریف آدمی نظر آیا جو مخمل کا ہرا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ حالانکہ اس نے برجس پر موٹی موٹی جرابیں چڑھا رکھی تھی، مگر دستانوں کا رنگ زرد تھا۔ وہ ڈاکٹر کے مکان کی طرف آ رہا تھا اور پیچھے پیچھے ایک کسان تھا جو فکر مند سا معلوم ہوتا تھا اور سر جھکائے چل رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جوشتے دہلیز پر کھڑا فیلستے سے باتیں کر رہا تھا۔ اس آدمی نے اسے ملازم سمجھ کر اس سے پوچھا، ذرا جا کے کہو کہ لا اوش سے مونسیور رودولف بولانسرے آئے ہیں۔ نو وارد نے اپنے نام کے ساتھ لاؤشت کا ذکر رئیسانہ نمود و نمائش کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ اپنا تعارف اچھی طرح کرانے کی غرض سے۔ لاؤشت یونویل کے قریب ایک جائیداد تھی جہاں اس نے حال ہی میں ایک کوٹھی اور 2 کھیت خریدے تھے۔ ان کھیتوں میں وہ خود ہی کاشت کرتا تھا، مگر ان کے پیچھے زیادہ سر نہ کھپاتا تھا۔ ابھی وہ کنوارا ہی تھا اور وہ لوگ کہتے تھے کہ اس کی آمدنی کم سے کم 15,000 فرانک سالانہ ہے۔ چارلز کمرے میں داخل ہوا۔ مونسیور بولانجے نے اپنے آدمی کا تعارف کرایا جو فسد کھلوانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے سارے بدن پر چینٹیاں سی چلتی معلوم ہوتی تھیں۔ چارلز نے اسے بہت سمجھایا مگر اس نے جواب میں بس ایک ہی بات کہی کہ فسد سے میرا خراب خون نکل جائے گا۔ چنانچہ چارلز نے ایک برتن اور ایک پٹی منگوائی اور زوشتے سے کہا کہ یہ برتن پکڑے رہو۔ گاؤں والے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ چارلز نے اس سے کہا، نہیں یار، ڈرو مت۔ نہیں نہیں حضور، وہ بولا، آپ اپنا کام کیجئے۔ اور بڑے بہادر بنتے ہوئے اس نے اپنا لمبا چوڑا بازو آگے بڑھا دیا۔ نشتر لگتے ہی خون کی دھار نکلی جس سے سارا آئینہ لال ہو گیا۔ برتن اور پاس کو لے آؤ، چارلز نے چیخ کے کہا۔ یا خدا، کسان نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹا سا فوارہ نکل رہا ہے۔ میرا خون کیسا لال ہے، نشانی تو اچھی ہے نا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، بعض دفعہ شروع میں تو پتہ بھی نہیں چلتا، مگر پھر آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، خاص طور سے مضبوط جسم کا آدمی جیسے یہ شخص ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی گاؤں والے نے نشتر کا خانہ ہاتھ سے چھوڑ دیا جسے وہ انگلیوں میں لیے گھما رہا تھا۔ اس کے کندھے ایسے کانپے کہ کرسی کی پشت چڑچڑا اٹھی۔ اس کے سر سے ٹوپی گر پڑی۔ میرا بھی یہی خیال تھا، بواری نے رگ کو انگلی سے دباتے ہوئے کہا۔ زوشتے کے ہاتھ میں برتن ہلنے لگا تھا، اس کے گھٹنے کانپ رہے تھے اور رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ ایما، ایما، چارلز نے پکارا۔ ایک چھلانگ میں وہ زینے سے نیچے آ گئی۔ سرکہ لاؤ، چارلز نے چیخ کے کہا۔ ارے ایک ساتھ 2 رگوں میں سے خون نکلنے لگا اور اپنی گھبراہٹ میں اسے گیلا کپڑا بھی بڑی مشکل سے رکھا گیا۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، مونسیور بولانجے نے جوشتے کو اپنے بازوؤں کا سہارا دیتے ہوئے بڑے سکون کے ساتھ کہا اور اسے دیوار سے لگا کے میز پہ بٹھا دیا۔
مادام بواری کسان کے گلے میں سے رومال کھولنے لگی۔ اس کی قمیص کے بند الجھ گئے تھے اور ایما کو اس نوجوان کی گردن پر اپنی سبک انگلیاں کئی منٹ تک پھرانی پڑی۔ پھر اس نے اپنے ریشمی رومال پہ سرکہ ڈال کے اس کی کنپٹیوں کو ہلکے ہلکے تھپ تھپا کے تر کیا اور پھونکے ماری۔ کسان کو ہوش آ گیا، مگر زوشتیں اب بھی بے ہوش تھا اور اس کی پتلیاں زرد زرد پپوٹوں کے پیچھے ایسے چھپ گئی تھیں جیسے دودھ میں نیلے پھول۔ اسے چھپا لو، کہیں یہ نہ دیکھ لے، چارلز نے کہا۔ مادام بواری نے برتن لے کے میز کے نیچے رکھ دیا۔ اس وقت ایما گرمیوں کا لباس پہنے ہوئے تھی، زرد رنگ، کمر تک لمبا، دامن چوڑے چوڑے۔ جب وہ برتن رکھنے کے لیے جھکی تو کمرے کے فرش پر اس کا لباس چاروں طرف پھیل گیا۔ اس نے اپنے بازو آگے کو پھیلائے تو وہ جھکے ہی جھکے لڑکھڑا سی گئی اور اس کے سینے کے خم کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں سے کپڑا ہٹ گیا۔ پھر وہ جا کے پانی کی بوتل لائی اور جب وہ مصری کی ڈلیاں پگھلا رہی تھی تو دوا فروش آ پہنچا۔ اس ہنگامے کے دوران میں نوکر اسے بلانے چلا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اپنے شاگرد کو دیکھا اور ایک لمبا سا سانس لیا، پھر اس کے دوسری طرف جا کے سر سے پیر تک اس پہ نظر ڈالی۔ بے وقوف، وہ بولا، واقعی بہت ہی بے وقوف ہو، بہت ہی بڑے احمق، جیسے فصل بھی کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ تم تو کہتے تھے کہ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، ایسی ڈینگیں مارتے تھے جیسے گلہری کی طرح اخروٹ توڑنے اونچے سے اونچے درخت پہ چڑھ جاؤ گے اور گھننی تک نہیں آئے گی۔ بہت خوب، اب ذرا میرے سامنے بولنا، دیکھوں کیسے شیخی بگاڑتے ہو۔ ابھی سے یہ حال ہے تو آگے چل کے دوا خانے کا کام کیسے کرو گے؟ ایسے بھی موقع آئیں گے کہ تمہیں عدالتوں کے سامنے حاضر ہو کر ججوں کو حقائق سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اس وقت لازمی ہوگا کہ تمہارے ہوش حواس سلامت رہیں اور تم مدلل باتیں کر سکو جس سے معلوم ہو کہ واقعی تم آدمی ہو، ورنہ بے وقوف سمجھے جاؤ گے۔ زوشتے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوا فروش کہتا رہا، تم سے یہاں آنے کو کس نے کہا تھا؟ تم ہمیشہ ڈاکٹر صاحب اور بیگم صاحبہ کو پریشان کرتے رہتے ہو، پھر بدھ کے دن تو تمہارا دکان میں ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس وقت دکان میں 20 آدمی ہیں، میں ہر چیز یوں ہی چھوڑ کے چلا آیا، مجھے تمہارا خیال ہی اتنا رہتا ہے۔ چلو اٹھو، جلدی چل کے کام کرو اور دیکھو مرتبانوں میں سے کوئی آدمی کہیں کوئی چیز نہ اڑا لے۔ زوشتے نے اٹھ کے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور جب وہ چلا گیا تو باقی لوگ تھوڑی دیر تک غشی کے دوروں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ مادام بواری کبھی بے ہوش ہی نہیں ہوئی تھی۔ عورت کے لیے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، مونسیر بولاجے نے کہا، لیکن بعض لوگ بڑے زود حس ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ایک ڈویل میں دیکھا ہے کہ لڑنے والے کا ساتھی پستول بھرنے کی آواز سنتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ دوا فروش نے کہا، اپنی تو میں کہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کے خون نکلتے دیکھ کے مجھ پہ تو کوئی اثر ہوتا نہیں، لیکن اپنے خون نکلنے کے خیال سے ہی میں بے ہوش ہو جاؤں گا، یعنی اگر میں دیر تک اس بات پہ غور کرتا رہوں تو۔ مونسیر بولاجے نے اپنے ملازم کو واپس بھیج دیا اور اسے کہہ دیا کہ اب تو تمہاری ضد پوری ہو گئی، اب کیوں بے چین ہوتے ہو؟ بہرحال یہ فائدہ ضرور حاصل ہوا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، وہ بولا اور یہ کہتے ہوئے ایما کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے میز کے کونے پر 3 فرانک رکھ دیے، بے اعتنائی سے سر جھکا کے سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ بڑی جلدی وہ دریا کے دوسرے کنارے جا پہنچا۔ اس راستے سے وہ لاؤشت واپس جا رہا تھا۔ ایما نے اسے چراگاہ میں صنوبر کے درختوں کے نیچے چلتے ہوئے دیکھا۔ بار بار اس کے قدم سست پڑ جاتے تھے، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ بڑی حسین ہے، وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر کی بیوی بڑی حسین ہے، نفیس دانت، سیاہ آنکھیں، خوبصورت سا پیر، پیرس کی عورتوں کا سا جسم، یہ کمبخت ہے کہاں کی؟ اس موٹرے کے ہاتھ کیسے آ گئی؟ مونسیر رودولف بولانجے 34 سال کا تھا۔ وہ وحشیانہ مزاج کا اور بڑا ذہین، بڑا تیز فہم تھا۔ اسے عورتوں سے بہت واسطہ پڑا تھا اور ان سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ عورت اسے حسین معلوم ہوئی تھی، چنانچہ وہ اس کے اور اس کے شوہر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے خیال میں شوہر تو بڑا احمق ہے، وہ یقیناً اس سے تھک چکی ہے، اس کے ناخن گندے ہیں اور 3 دن سے حجامت نہیں بنائی۔ وہ تو اپنے مریضوں کے پیچھے پھرتا ہے اور وہ بیٹھی جرابیں بنتی ہے اور بیٹھے بیٹھے اکتا گئی ہے۔ وہ شہر میں رہنا اور ہر روز شام کو ناچنا چاہتی ہوگی۔ بیچاری عورت، وہ محبت کے لیے ایسے تڑپ رہی ہے جیسے باورچی خانے میں مچھلی پانی کے لیے۔ پیار کے 2 لفظ کہنے کی دیر ہے، وہ تو خود محبت کا دم بھرنے لگے گی، مجھے پورا یقین ہے۔ بڑی محبت والی اور دل فریب ثابت ہوگی۔ ہاں، مگر بعد میں اسے چھٹکارا پانے کی کیا صورت ہوگی؟ پھر آگے چل کر عشق بازی میں جو دقتیں پیش آنے والی تھیں ان کا خیال کر کے اسے اپنی محبوبہ یاد آ گئی۔ وہ رواں کی ایک ایکٹریس تھی جسے اس نے اپنی داشتہ بنا رکھا تھا۔ وہ اس تصویر پر بہت دیر تک غور کرتا رہا جس سے وہ اپنے تخیل تک میں سیر ہو چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بولا، مگر مادام بواری زیادہ حسین ہے، خصوصاً اس سے کہیں زیادہ تر و تازہ ہے۔ ویجرینی یقیناً موٹی ہوتی جا رہی ہے، اسے تو بس عیش و عشرت کی فکر ہے اور پھر مچھلی پر تو اس کی ہر وقت رال ٹپکتی ہے۔ کھیت بالکل خالی پڑے تھے اور رودولف کو صرف اپنے جوتوں پر گھاس کے لگنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔
یا کہیں دور جئی میں چھپے ہوئے ٹڈے کی ریں ریں۔ اسے پھر ایما اپنے کمرے میں اور اسی لباس میں نظر آئی جس میں وہ دیکھ کے آ رہا تھا، اور اس نے ایما کا لباس اتار لیا۔ میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، اس نے اپنے سامنے ایک مٹی کے ڈھیلے پر چھڑی مارتے ہوئے کہا، اور فوراً اس مہم کے سیاسی حصے پر غور کرنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں پوچھا، ہم کہاں ملیں گے؟ ذریعہ کیا ہوگا؟ ہماری جان کو ہر وقت بیسیوں بلائیں ہوں گی، بچی، ملازمہ، ہمسائے، شوہر، اوفو، اس میں تو بڑا وقت ضائع ہوگا۔ پھر اس نے وہی پرانی بات سوچی۔ اس کی آنکھیں تو خنجر کی طرح دل میں اترتی چلی جاتی ہیں، اور وہ زرد زرد رنگ، مجھے زرد رو عورتیں بہت پسند ہیں۔ جب وہ پہاڑیوں کے اوپر پہنچا تو ساری بات طے کر چکا تھا۔ اصل بات موقع ملنے کی ہے۔ اچھا، تو میں کبھی کبھی وہاں جایا کروں گا، ہرن کا گوشت اور مرغیاں بھیجوں گا، ضرورت پڑی تو خود فسٹ کھلوا لوں گا، ہماری دوستی ہو جائے گی۔ میں ان دونوں کو اپنے گھر بلاؤں گا۔ خوب، زراعتی نمائش بھی تو قریب ہے، وہ وہاں جائے گی، میں وہاں اس سے ملوں گا، کام ذرا جرت سے شروع کریں گے، یہی بہترین طریقہ ہے۔ آخر وہ زراعتی نمائش بھی آ پہنچی جس کا اتنا چرچا تھا۔ اس جشن کے روز صبح سویرے ہی قصبے والے اپنے دروازوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے اور تیاریوں کے متعلق گپ شپ کر رہے تھے۔ ٹاؤن ہال کے دروازے کو بیلوں کے ہاروں سے سجایا گیا تھا۔ دعوت کے لیے میدان میں خیمہ لگا تھا، اور علاقے کے حاکم کی آمد اور انعام پانے والے کسانوں کے ناموں کا اعلان کرنے کے لیے چوک کے بیچوں بیچ گرجا کے عین سامنے ایک باجا رکھا تھا۔ یوم ویل میں تو نیشنل گارڈ کا کوئی دستہ تھا نہیں، چنانچہ بیوشی کا دستہ آ کے آگ بجھانے والوں کی پلٹن کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ اس پلٹن کا کپتان بینے تھا۔ آج اس نے معمول سے بھی اونچا کالر لگا رکھا تھا اور وردی کے کوٹ میں خوب کسا کسایا پھر رہا تھا۔ اس کا جسم ایسا سخت اور بے حرکت ہو گیا تھا کہ معلوم ہوتا تھا اس کی ساری جان سمٹ کے ٹانگوں میں آ گئی ہے، جو مقررہ وقت پر اور بالکل متعین انداز سے پوری کی پوری ایک ساتھ اٹھ رہی تھی۔ چونکہ بینے اور کرنل کے درمیان کچھ رقابت تھی، اس لیے دونوں اپنے اپنے جوہر دکھانے کے لیے اپنے آدمیوں کو الگ الگ قواعد کرا رہے تھے۔ کبھی لوگوں کے سامنے سے لال لال پٹیاں گزرتی تھیں اور کبھی کالے کالے سینہ بند۔ ان دستوں کی قواعد ختم ہونے ہی میں نہیں آتی تھی اور ہر دفعہ پھر شروع ہو جاتی تھی۔ اس ٹھاٹ کا مظاہرہ قصبے میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بہت سے لوگوں نے کل شام اپنے گھر دھو دھلا کر صاف کیے تھے۔ آدھی کھلی ہوئی کھڑکیوں میں ترنگے جھنڈے لٹک رہے تھے، شراب خانوں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ اس حسین موسم میں کلفدار ٹوپیاں، سنہری سلیبیں اور رنگین رومال برف سے بھی زیادہ سفید معلوم ہو رہے تھے اور دھوپ میں چمک رہے تھے۔ اس رنگا رنگی سے فراک کوٹوں اور نیلے سایوں کی یکسانی اور پشمردگی رفع ہو گئی تھی۔ آس پاس کے گاؤں سے آنے والے کسانوں کی بیویاں اپنے گھوڑوں سے اترتی تو ایک لمبا سا پن کھینچ کے نکالتی جو انہوں نے کیچڑ کے ڈر سے کپڑوں کو سمیٹ کر کھونس لیا تھا۔ اس کے برخلاف ان کے شوہر گرد سے اپنی ٹوپیاں بچانے کے لیے ان پر رومال لپیٹے رکھتے اور رومال کا ایک کونا اپنے دانتوں میں دبا لیتے۔ گاؤں کے دونوں طرف سے لوگوں کے ٹھٹ بڑی سڑک پر آ رہے تھے۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں سے، مکانوں سے ٹولیاں کی ٹولیاں نکل رہی تھیں۔ عورتیں اپنے دستانے چڑھائے میلہ دیکھنے جا رہی تھیں۔ جب وہ گھر سے نکل کے دروازہ بند کرتی تو کواڑ سے ٹکرا کے گھنٹی زور سے بج اٹھتی۔ جو چیز لوگوں کو سب سے زیادہ پسند آئی تھی وہ دو لمبے لمبے ستون تھے جن پر لالٹینیں ہی لالٹینیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ کھمبے اس چبوترے کے دائیں بائیں کھڑے تھے جن پر افسر لوگ بیٹھنے والے تھے۔ ان کے علاوہ ٹاؤن ہال کے چاروں ستونوں کے مقابل 4 بلیاں گڑی ہوئی تھیں۔ ہر ایک پر سبز کپڑے کی چھوٹی سی جھنڈی لگی ہوئی تھی جو سنہرے کتبے سے مزین تھی۔ ایک پر لکھا تھا تجارت کے نام، دوسری پر زراعت کے نام، تیسری پر صنعت و حرفت کے نام اور چوتھی پر فنون لطیفہ کے نام۔ اس جشن سے جہاں سب لوگوں کے چہرے چمک اٹھے تھے، وہاں سرائے والی مادام لفرا سوا کا چہرہ اور اداس ہو گیا تھا۔ اپنے باورچی خانے کی سیڑھیوں پر کھڑی وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی، کیا حماقت ہے! کرمچ کا پردہ تانا ہے۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حاکم بنجاروں کی طرح خیمے کے نیچے کھانا کھا کے خوش ہوگا؟ خام خا کا ٹھٹھرا ہے اور کہتے ہیں کہ اس سے قصبے کو بڑا فائدہ ہوگا۔ لیف شاتل سے کھانے کی دکان والے کو ہی فضول بلایا، اور کس کے لیے؟ گوالوں کے لیے، بھک منگوں کے لیے۔ دوا فروش ادھر سے گزر رہا تھا۔ اس نے فراک کوٹ، رنگین پتلون، سمور کے جوتے اور عجیب بات یہ ہے کہ نیچی سی ٹوپی بھی پہن رکھی تھی۔ آداب عرض ہے، معاف کیجیے گا، ذرا جلدی میں ہوں۔ اور جب موٹی سرائے والی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو بولا، آپ کو بات تو بڑی عجیب معلوم ہوگی کہ مجھ جیسا آدمی جو ہر وقت اپنی لیبوریٹری میں ایسا بند پڑا رہتا ہے کہ اتنا تو اس آدمی کا چوہا بھی پنیر میں بندنا رہتا ہوگا۔ کیسا پنیر؟ سرائے والی نے پوچھا۔ اوہو کچھ نہیں کچھ نہیں، اومے نے کہا۔ مادام لفرانسوا، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا
کہ عام طور سے میں تارک الدنیا راہبوں کی طرح گھر میں گھسا بیٹھا رہتا ہوں، مگر آج حالات کے پیش نظر یہ ضروری ہے۔ اچھا تو وہاں جا رہے ہو؟ وہ بڑی حقارت سے بولی۔ ہاں وہیں جا رہا ہوں، دوا فروش نے تعجب سے جواب دیا۔ میں بھی تو مشاورتی کمیٹی کا رکن ہوں نا۔ مادام لفرانسوا دو ایک لمحے اس کی طرف غور سے دیکھتی رہی اور پھر مسکرا کے کہنے لگی، چلو ایک اور جوڑی جوتا گھسا۔ مگر تمہیں زراعت سے کیا مطلب؟ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ہاں یقیناً جانتا ہوں، کیونکہ میں دوا ساز ہوں، یعنی کیمیا دان ہوں۔ مادام لفرانسوا تمام فطری اجسام کے سالمی اور جوابی فعل کے علم کا نام کیمیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ زراعت بھی کیمیا کی حدود میں آتی ہے، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کھاد ملانا، سیال تیار کرنا، بھاپوں اور گیسوں کا تجزیہ کرنا، یہ سب چیزیں خالص کیمیا نہیں تو اور کیا ہیں؟ سرائے والی چپ رہی۔ اومے کہے گیا، آپ سمجھتی ہیں کہ زراعت سے واقف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نے خود ہل چلایا ہو اور مرغیوں کو دانہ ڈالا ہو؟ اس کے لیے تو بلکہ ان چیزوں کا جاننا زیادہ ضروری ہے جن سے زراعت میں کام پڑتا ہے: زمین کی تہیں، فضائی تبدیلیاں، زمین کی کیفیت، مختلف دھاتیں، پانی کی قسمیں، اجسام کی کثافت اور شیریت وغیرہ وغیرہ، عمارتیں بنوانے، جانوروں کو چارہ دینے، ملازموں کی غذا مقرر کرنے، اور ان سب باتوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ آدمی علم صحت کے اصولوں کا ماہر ہو، اور مادام لفرانسوا یہ بھی ضروری ہے کہ علم نباتات بھی آتا ہو، تاکہ آدمی پودوں کو دیکھ کر بتا سکے کہ یہ فائدہ مند ہے اور یہ نقصان دہ۔ اس پودے میں پھل نہیں آتا اور اس میں غذائیت ہے، کس پودے کو ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ بونا چاہیے، کس چیز کی پیداوار بڑھائیں، کس کی ختم کریں۔ مختصر یہ کہ رسالوں اور اخباروں کے ذریعے سائنس کی رفتار سے واقفیت حاصل کرنا لازمی ہے، اور نئی نئی دریافتوں کی بھی ٹوہ میں رہنا چاہیے۔